اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا چیز مطلوب ہے؟ میرے غلام بن کے رہو. یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تبھی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے. جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی, میں تو بہت صحیح ہوں, میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں, میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو, جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں, میں کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو, اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی, اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا. اس کو اس پہ موت آتی ہے, وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو میں اچھے کام کر لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے, بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے, اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے, ما یفعل اللہ, اللہ پھر کیا؟ اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, سورہ فرقان کی آخری آیت, کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا پرواہ تمہاری؟ کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. اس لیے دعا جو ہے نا, دعا انسان میں تواضع سکھاتی ہے. حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ. سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہیں. بھئی دیکھو, لاجک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دینا تو فوراً فطرت کو اپیل کرتا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکوٰۃ ہے, غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے, کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, بڑا اچھا مذہب ہے اسلام, غریبوں کی مدد کا کہتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. غیر مسلم کہے گا زندہ باد, یار بڑی خاندانی تعلیمات ہے, ہم تو ابا کو بوڑھا ہونے سے پہلے احتیاطاً اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے؟ بولو حرام. یار خاندانی مذہب ہے, اچھا ہے, گورے بھی مانتے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے. آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو, لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کہے گا یار زبردست. لیکن آپ گورے کو بتائیں, ہندو کو بتائیں, سکھ کو بتائیں, ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلا کاٹ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں کاٹ دو یار, ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاؤ, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اول تو یہاں بھی وہ کہے گا یار یہ 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے, کیا خیال ہے؟ چلو چکر لگا لیے, ٹھیک ہے بھائی, ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے, تمہارے یہاں بھی ہوگی, طواف کر لیا, سمجھ میں آیا. کہتا نہیں, اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی. کیوں مارنی ہے؟ وہاں تو شیطان نہیں ہے, اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے, خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران, ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں, پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز مانے گا وہ؟ یار یہ کیا ہے یار. بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور, اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں, ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں, اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی, روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا, فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی, اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے آدمی, ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگ. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, کسی نے بتایا, پرانا قصہ ہے, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں,
کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا. میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا, سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے, اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے. ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب. اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا, وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے, ہم نے کہا تجھے کیا کرنا ہے یار, کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار میرا سوال کیا تھا غلط. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں ذبح. تو غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. 15-20 تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو, دوبارہ کیوں کر رہے ہو, اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے, میں منع نہیں کر رہا اس سے, وہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے. یہ کہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو, اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو, نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے, کیا نام ہے یار وہ اس کا, جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے. ہسپتال بنائے ہوئے بہت سارے, لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے, ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں کہ صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر, کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے گئے نا, 100 دفعہ کیا کرو, یہ تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ, اکیلا ہے. لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک, بادشاہی اسی کے لیے. ولہ الحمد, تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے, تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا, تعریف کے قابل صرف کون ہے, اللہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی, جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو, جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی, آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے, یعنی پہلے گدھے کا تھا, آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا, اور گدھے سے بھی پہلے کچھ اور ہوگا. تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی, آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو. لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے, اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں, اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں, بنانے والے کا منکر ہے. کہتا ہے میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی, اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں. کوئی کھلا رہا ہے, مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے. دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ ہے, کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے, یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے, لیکن وقت پر آپ بھول ہی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے, تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے, یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے انکار کر دیں کہ اس نے نہیں کیا. یہ ہے نا بھول گئے, آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے, کہ آپ کہیں اس نے نہیں کیا, یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے. پھر احسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا, پھر اس کا غضب, اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا. تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے, انکار. اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے, جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے نا, ایجوکیشن, کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے, اپنی اوقات کیا کر دیتا ہے, بھول جاتا. سائنس اور ٹیکنالوجی, میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر, پڑھے لکھوں میں اکثر 100% نہیں, پڑھے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں. اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبر, تکبر, کہ یار ایجوکیشن ہمیں تو پتا ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, یہ دینداروں کو کیا پتا, ان نمازیوں کو کیا پتا, ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے. ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولا پوچھ لو, ان کو نہیں پتا. ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولا ہے, ان کو نہیں پتا. پتا تو ہمیں ہے. یہ دماغ, اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے. او بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتا ہے, پانی کے فارمولے کا پتا ہے,
اس کے خدا کے وجود یا عدم وجود سے کیا تعلق ہے؟ اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے؟ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دیکھو، دو قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ایک وہ ہیں جن کے ابا سیدھے سادے ہوتے ہیں، دیہاتی قسم کے گنوار. ابا نے بڑا احسان کیا، قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا. ایسے ہوتا ہے نا. ایسے بچوں میں ہم نے دو قسم کے بچے دیکھے ہیں. پڑھ لکھ گئے، آداب سیکھ گئے، ابا بیچارہ ویسے ہی دیہاتی ہے. تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے ابا پسند، بولو نا، نہیں آ رہے ہوتے، کہتے ہیں پینڈو کے پینڈو ہی ہیں یہ. لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو شارٹ ہے مارکیٹ میں. باپ گنوار ہے، دیہاتی ہے، بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ کما کما کے، ابا نے نہیں پڑھایا، بہت آگے نکل گیا، لیکن باپ کے سامنے کیا ہے؟ جھکا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا، اپنے ابا کا باپ تو نہیں بنوں گا. باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا بھائی، جنا تو اسی نے. یہ مجھے اگر سڑک پہ پھینک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا. اس نے مجھے گھر میں رکھا، میری ماں کی کفالت کی، چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو، لیکن شیلٹر کس نے دیا تھا؟ مجھے اس باپ نے دیا تھا. اب وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے ابا آپ کو پانی کا فارمولہ آتا ہے؟ ابا کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں. ابا جاہل پینڈو، میں نہیں مانتا ایسے ابا کو. سائنس ہے سب کچھ، ٹیکنالوجی ہے سب کچھ. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مولویوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی. ابا اف، ابا کے سامنے اف بھی نہ کرو. ابے جاہل کا جاہل ابا، اس کو تو نہ پانی کا فارمولہ پتا، نہ اسٹمک کی اس کو وہ آتی ہے، اسپیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں نا. اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوگی یہ دلیل؟ وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، باپ کا حق کم نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شعور زیادہ ہوتا ہے. آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گنوار سمجھتے، ادب تمیز سے بات کرنا چھوڑ، تعارف نہیں کرواتے، لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے ابا کا انٹروڈکشن کرواؤں، ابا دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں کروا رہے ہوتے، یار ابا سے ملاؤ ہی نہیں. لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی، جو بھی ہیں فخر سے ملا رہے ہوتے ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ والد صاحب ہیں. تو یاد رکھو، اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے، آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے. ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو، جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے، خدا پھر بھی خدا رہے گا، مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی، اسلام پھر بھی اسلام رہے گا، پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے، اس کو نہ پانی کا فارمولہ پتا، نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں، آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو، آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو، آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو، اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں، جاہل، ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا، خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے، امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ فریحوا بما عندهم من العلم، ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے. اب آپ بتاؤ ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دین کا علم تھوڑی تھا. پیغمبر دین کا علم لے کر آئے، ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو، زنا مت کرو، لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو، اس سے توبہ استغفار کرو، اس سے گناہوں کی معافی مانگو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحوا بما عندهم من العلم، ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھی نا، علم دیا تھا، اس علم پر وہ اترانے لگے، اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے. نالج کس کے پاس ہے؟ وہ نالج کیا؟ دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس.
آج یہ بہت بڑا احترام. میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے, دین کی ہو یا دنیا کی. ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے, اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو. کہ یہ نالج آپ کو خدا کے دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے, دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی. لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے نا, اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء ہیں. اگر اس ڈاکٹر کی عقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. کہ یار کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکلتا ہے, فل آف کیلشیم, کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ. ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو, تکبر نہ ہو, وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا, وہ کہے گا کروڑوں اربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے, تھنوں کی طرف. لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں. وہ خدا کو ڈکشنری سے کیا کرے گا, نکالے گا. ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ سائنسدان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً جاتا کہاں ہے, تھنوں کی طرف, وہ کہے گا سبحان من خلق ھذا, جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہوتا ہے, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لپکتا ہے, وہ دودھ کی طرف. تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو تلاش کیا جائے, کون ہے ایسا مہربان. اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس کے کسی سفیر کو, کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے. تو اگر آپ نالج چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھ کے, تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اور اگر آپ کے پاس نالج ہے چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, آپ میں کبر ہے, تکبر ہے, تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہیں. ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے ہمارے پاس. تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی, چند باتیں انسان سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے ادھر کو آ گیا, بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر نکل گئی. تو میں اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر بولو نہ ہونا. تو غلامی سکھا رہے ہیں, جاؤ کنکریاں مارو. بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, جنرل باجوہ پہنچے ہوئے تھے نا, چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے, احرام کی چادر پہن کے کیا کر رہے, اٹھا کے کنکری مار. دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے, ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم ہے. نا رسم نہیں ہے بھائی. رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ, کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ وہاں 7 کنکریاں مار کے آؤ, رسم ہے, وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا. کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی, رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے. ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں, 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے, شراب کباب ناچ گانا, لوگوں کی تعریفیں, واہ 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 واہ, یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی, کیا کام ہے مینا میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور ہمارا تو بیٹھنا ایک بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا. ہم مینا میں جا کے بیٹھے, دوبارہ سنا دوں بہت تپا ہوا ہوں, اس لیے ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مینا میں ہم بیٹھے ہیں, دروازہ کھلا, مفتی صاحب ہیں, لوگوں پتہ چل گیا نا, دروازہ بند کر دیا. اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہے دروازہ بند. اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا. پھر دروازہ کھلا, مفتی صاحب ہیں, نہیں ہے جی دروازہ بند. تیسرا بندہ آیا, مفتی صاحب ہیں. اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے. چوتھا بندہ آیا, مفتی صاحب ہیں, کہنے بھائی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہو, آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھائی, میں دبکا ہوا چھپا ہوا گھسا ہوا ہوں پیچھے. اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے. پھر 5واں آیا, مفتی صاحب ہیں, بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں, یہ ہمارا کمرہ ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا انکل سوری, معذرت چاہتا ہوں. 6واں آیا, مفتی صاحب ہیں. 7واں اندر گھس گیا, 2 بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے, مفتی صاحب ہیں. اب یہاں لڑائی شروع, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گھس رہے ہو, انکل سوری. پھر وہ گئے, پھر اگلا آیا, مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. حقیقت میں نے یہ بولو
مرحوم ہو گئے. میں نے کہا اس کے بغیر نہیں ہو. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ، یہ تھوڑی کہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا. لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا، اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر 107 میں. پھر آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں، پھر اگلا آ رہا ہے مفتی صاحب ہیں. اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد تو ان کے جذبات تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ، اب تو ان کو یہ تھا کہ جائیں گے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خبر پھیل گئی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا. وہاں یہ رواج ہے. تھوڑی سی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھ لینی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بیچارہ عقیدت میں آیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب، آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے. محبت میں آ رہا ہے بیچارہ، عقیدت میں آ رہا ہے، میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو یار؟ وہ کیا دماغ لے کے جائے گا؟ اب یہی ہے کہ کچھ کبھی ادھر سے نکل کے منہ پہ، احرام میں تو منہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے نا. میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برقع پہن کے گھومتا میں پھر یہاں. احرام میں مجبوری ہے، منہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں. تو خیر کہاں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو اب بتاؤ یہ رسم ہے بھائی، یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں. اتنی مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کر پاتا. لوگ کہتے ہیں جاؤ ہم کیوں کریں، اور ایک دفعہ کر لی اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ. اور اتنے قابل لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، ملکوں کے صدر آ رہے ہیں، رائل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں، سارے ایک ہی لباس ہے. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال، اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تابعین بھی جا رہے ہیں، ابو حنیفہ بھی گئے، امام حضرت حسین بھی گئے، حضرت حسن بھی گئے، امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے. کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے. نا 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 نا، من کل فج عمیق. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا، تو کوئی سننے والا نہیں ہے. اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ، گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں. ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے، تگڑے تھے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے؟ لاغر. من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. کیسے بھائی، یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں، سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا، راستے کیا ہو گیا؟ گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا، اب حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، وہیں ایک ملک آباد ہو گیا، وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا. وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں، اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہاں، فیملی والے لوگ سارے، اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں، اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے، 50% کیا ہے؟ موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں، قحط بھی ہو سکتا ہے، وبائیں پھوٹتی تھی. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے، انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا، بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے، وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں، کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں، کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے
جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی, کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے, احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھائی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی, عزت محفوظ ہے بھائی. سونے میں ٹینشن, کیونکہ 2 چادریں ہی ہیں نا, ہر وقت انسان اسی میں لگا رہتا ہے کھل نہ جائے کہیں. یہ ڈیلیٹ کر دینا یہ جو میں بات کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا, یہ والی جو بھی جملہ تھا, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایٹمی اثاثے ہمارے محفوظ نہیں ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. اب آپ سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ سوتے ہوئے نا, وہ کہہ رہے ہیں یار وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جملہ کٹ کر دینا, ورنہ اسی پہ پورا بیان پہ نا لوگ میمز بنا کے چلا دیں, پھر ایٹمی اثاثوں کی تصویریں بھی نہ ڈال دیں کہیں. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو, پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی بھی مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہے یہ کندھا کھولو, اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے. 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. میں کہہ رہے پھر نیچے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, کوئی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت. تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے.